دعا آواز، کلام اور دل سے اللہ کی طرف مائل ہونے کا نام ہے۔ دعا سوال ہے، التجا ہے، دعا پکار ہے، دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک قسم کا توسل ہے، ایک فانی کا ابدی سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان دستے نیاز کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا کر خود کو ذلیل و خوار، عاجز و ناتواں اور خالق کو صاحب اختیار، مالک حقیق اور بے نیاز سمجھتا ہے، تب دعا قائم ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جب اس ذات عظیم سے ربط قائم ہوتا ہے تو انسان کو ایک کیف و سرور کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی روح اور دل قرار پکڑتے ہیں، دل کا اضطراب، الجھن اور بے قراری ناپید ہو جاتی ہے، محویت کے اس مقام پر تسلی اور اطمینان قلب عطا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فریاد سن لی ہے، سہارا دے دیا ہے، کسی نے ہاتھ تھام لیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیفیت دعا کی فضیلت ہے۔ دعا انسان کی قدیم ترین فطرت ہے۔ دعا کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، یہ فطرت انسان میں ہے۔ زندگی کا دباؤ جب بھی حد سے بڑھتا ہے تو انسان دعا کی طلب اپنے دل میں موجزن پاتا ہے۔ دعائیں سب کی قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ سارے انسانوں کا خدا ہے۔ طریقے مختلف ہیں مگر دعا ایک ہے۔ ہر کوئی اپنے رب سے مدد چاہتا ہے۔ جب انسان کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دنیا میں سجائی نہ دے اور نہ ہی اس کی مدد کرنے والا کوئی دکھائی دیتا ہے، تو وہ اس دنیا سے ماورا کسی عظیم ترین بیرونی طاقت سے مدد چاہتا ہے، جسے ہر انسان اپنے اپنے کلچر اور مذہب کے اعتبار سے مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ دعا مانگنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ کوئی آواز سے مانگتا ہے، کوئی گڑ گڑا کر روتے ہوئے سوال کرتا ہے، کوئی راز و نیاز میں حاجت پیش کرتا ہے۔ شدت غم اور مصیبت کے انتہائی درجات میں اشکوں سے بھری آنکھوں کا آسمان کو اٹھ جانا بھی دعا ہے۔ دعا اپنی اصل میں ایک کیفیت ہے، ایک خوبی ہے۔ یہ خوبی متکبر کا گدھا ہو جانا ہے، یہ نفس کی عارضی اطاعت ہے، کچھ ہی لمحوں کے لیے صحیح، لیکن جب بھی یہ پیدا ہوتی ہے دعا کہلاتی ہے۔ معزز ناظرین، دعا کرنے کے بعد انسان کو اس دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ دعائیں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کو پہنچتی دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں، بلکہ وہ تو دعا نہ مانگنے والے پر ناراض ہوتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی دکھائی نہیں دیتی؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں۔ مشاہدہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ دعا کو سمجھنے میں عام طور پر انسان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ اس پر واضح ہو جائے کہ دعا اپنی اصل میں بندے کا اللہ سے رابطہ کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے۔ کمیونیکیشن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد دوسرے کی بات بھی سنی جائے گی، لیکن دعا کرتے ہوئے لوگ عام طور پر اس بات کو مکمل فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ سے جو سوال انہوں نے کیا ہے، اس کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے۔ اللہ انسان سے بات کرتا ہے، 100% اللہ انسان کو جواب دیتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان نہیں کہ انسان سے ایسے بات کرے جیسے آواز کے توسط سے کوئی دوسرا انسان اس سے بات کرتا ہے۔ یہ خدائی منصبے کے شایان شان نہیں ہے، یہ خدائی پروٹوکول کے خلاف ہے۔ اللہ عام انسان سے نشانیوں کی زبان میں بات کرتا ہے، یہ بہت ہی غور طلب امر ہے۔ معزز ناظرین، ضروری ہے کہ انسان پورے ہوش و حواس اور مکمل توجہ سے سوچ سمجھ کر اللہ سے دعا کرے۔ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات دعا کو ایک تکلف کے طور پر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لمبی مدت کی دعائیں بغیر کچھ سوچے سمجھے صرف روٹین کے تحت مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ یا اللہ مجھے دولت دے، میرا کاروبار پھیلا دے۔ یہ اس قسم کی دعائیں ہیں جو بہت طویل مدتی منصوبوں کی عکاسی کرتی ہیں، جو دعا مانگنے والے کے ذہن میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ حرج کوئی نہیں کہ بے شک اللہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن اصول دعا یہ ہونا چاہیے کہ مختصر مدت کی دعا بھی ضرور مانگی جائے، جیسے فجر کی نماز میں ظہر سے پہلے کسی کام کے ہونے کی دعا۔ اسی طرح
عشاء کی نماز میں صبح درپیش کسی مسئلے پر اللہ سے مدد کی التجا بہت ہی حیرت انگیز اثرات اپنی قبولیت میں رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ دعا مانگ لینے کے بعد غافل نہ ہو جانا چاہیے، بلکہ ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس دعا کی مناسبت سے نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر دعا کی مدت مختصر ہو اور مثال کے طور پر ہر روز 2-3 دعائیں مختصر مدت کی مانگی جائیں تو 100% امکانات ہیں کہ ان دعاؤں کے پورا ہونے کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہر دعا قبول ہے۔ کسی کام کی دعا کی جائے اور وہ انسان کے حق میں بہتر نہ ہو تو اس کام کا نہ ہو پانا بھی اپنی اصل میں اس دعا کی قبولیت ہے۔ دعا مانگتے ہوئے کوئی تذبذب ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ کو یہ کہنا کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے ورنہ مت کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو مانگنا ہے اسے پہلے عقل پر پوری طرح پرکھ لیا جائے، پھر پورے یقین سے سوال کرنا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ کسی بھی کام کو کر ڈالنے سے ہرگز عاجز نہیں ہے۔ ایسی دعا کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اسے کر دے ورنہ مت کر، یہ استخارہ ہے، یہ دعا سے مختلف ہے۔ استخارہ مانگنا نہیں ہے بلکہ مشورہ کرنا ہے۔ برسبیل تذکرہ استخارہ صرف ایک ہے اور وہ استخارہ کی مسنون دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت بشرط یہ کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں، نیت کر کے میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مسنون دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے اسے پڑھ لینا چاہیے۔ معزز ناظرین، استخارہ میں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ خواب میں اشارے وغیرہ دیے جاتے ہیں، یہ لغویات ہیں، خود ساختہ استخارے ہیں۔ استخارہ صرف مسنون ہے جب کسی تذبذب والے مسئلے پر استخارہ کی دعا پڑھ دی تو آگے اللہ کا کام ہے کہ اس کام میں اگر انسان کی بہتری ہوگی تو وہ کام ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ استخارہ جو کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ دعا اور استخارے کو الگ رکھنا ہوتا ہے۔ تذبذب میں مانگی گئی دعا بھی کوئی دعا ہے۔ کون سا ایسا بھکاری کسی نے دیکھا ہے جو اس بات پر متذبذب ہو کہ وہ جو دعا مانگ رہا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ گدائی کا سلیقہ ہونا چاہیے، جو مانگنا ہے پورے ارادے سے مانگنا چاہیے اور پھر دعا کی قبولیت کا ایسا یقین ہونا چاہیے جتنا اپنی موت کا ہے۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ نہیں، انہیں خبر ہونی چاہیے کہ ساری دعائیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ یہ انسان کا اپنا اندھا پن ہے کہ اسے دعا کی قبولیت کا عمل دکھائی نہ دے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور کوئی طریقہ نہیں جس سے انسان خود پر لکھ دی گئی تقدیر پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ صرف دعا ہے جس کے قبول کیے جانے کی صورت میں اللہ رب العزت انسان کی تقدیر میں اس انسان کی خواہش پر رد و بدل کرتا ہے۔ یہ عمل نظر نہیں آتا، یہ نینو ٹیکنالوجی جیسا ہے۔ دعا قبول ہو جانے کے بعد مانگنے والے کی حالات، واقعات، اس کی ذہنی حالت اور اس کے ارد گرد موجود کرداروں میں انتہائی غیر محسوس انداز سے تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ دعا اگر بہت طاقتور ہو اور قبولیت کو پہنچ جائے تو بسا اوقات مانگنے والے کا سارا ماحول حتیٰ کہ زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ معزز ناظرین، اسے بنا سوچے سمجھے کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بندے کی خالق تک رسائی کا ذریعہ ہے، یہ ذاتی دعا ہے جس کی بات ہو چکی ہے۔ اب بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں میں سند قبولیت مستور ہے، انہیں اپنی ذاتی دعا میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث میں انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت سی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اپنے مزاج اور ضرورت کے مطابق کچھ دعائیں لازمی صبح و شام اور نمازوں کے بعد پڑھنی چاہیے کہ بے شمار ایسی ضروریات اور مسائل ہیں جن کا انسان کو خود ادراک نہیں ہے۔ یہ دعائیں در پردہ ان تمام مسائل، مصائب و آلام سے انسان کو بچاتی ہیں جن سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
مثال کے طور پر سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1552 ملاحظہ کیجیے۔ ابو السی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، کسی مکان یا دیوار کے اپنے اوپر گرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں اونچے مقام سے گر پڑنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں ڈوبنے، جل جانے اور بہت بوڑھا ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت مجھے شیطان اچک لے، اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تیری راہ میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مارا جاؤں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے میری موت آئے۔ اسی طرح دعاؤں کی اور بہت سی اقسام ہیں جو دنیا و آخرت میں انسان کو کامیاب و کامران کرنے میں اس کی بے کران مدد کرتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اچھے طریقے سے دعا مانگنے اور اللہ پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔